الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جلوہ گر ہو چکا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں کا موسم بہار اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ دوستان محترم، اللہ کی منشا اور مرضی یہ تھی ہمیں پیدا کرنے کے لیے کہ ہم لوگ اپنی کھوئی ہوئی جنت کو دوبارہ حاصل کر لیں، اور عبادت کا مقصد تقوی کا حصول ہے، پرہیزگاری کا حصول ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے روزے اس لیے تم پر فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، خدا کے خوف والے اور پرہیزگاری والے بن جاؤ۔ اب چونکہ اللہ ہم سے تقوی چاہتا ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ نے عبادات بھی مقرر کی ہیں اور کچھ دوسرے اسباب بھی ہمارے لیے اختیار فرمائے ہیں۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں ہم متقی بن جائیں، روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ لیکن اللہ نے جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے، تو پھر اللہ بعض اوقات دوسرے اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ ہم اگر اس کے مقصد کو سمجھیں، جو تکلیف، جو وبا، جو بیماری اور جو بھی پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بیماری سے، اس تکلیف سے، اس وبا سے سبق سیکھ کر اللہ کے قریب ہو جائیں۔ لیکن ہم لوگ طبیعت کے بندے ہیں، شریعت ہمیں بوجھ لگتی ہے، مشکل لگتی ہے۔ تو انسان کی طبیعت کو شریعت کی طرف لانے کے لیے اللہ پیار پیار سے سمجھاتا رہتا ہے، اور میرے بندو آ جاؤ نا میری طرف، لوٹ آؤ نا، توبہ کر لو نا۔ لیکن چونکہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارے اوپر مہربانی کا سلوک کرنا چاہتا ہے، تو وہ پھر بعض اوقات تھوڑی سی سختی کر دیتا ہے، جو ہمیں بظاہر سختی معلوم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کرم والا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے تو ہماری کامیابی ہوگی، جو آخرت کی دائمی کامیابی ہے۔ تو طبیعت کو شریعت کے تابع کرنے کے لیے یہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ مثلا انسان کی یہ طبیعت کرتی ہے میں کھاؤں پیوں، لیکن پابند ہے انسان شریعت کا، وہ کھا پی نہیں سکتا، اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کھانے پینے کی طرف متوجہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو اللہ کا خوف ہے۔ حتیٰ کہ گرمیوں کے روزے ہیں اور وہ وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ، منہ میں پانی ڈالتا ہے کلی کے لیے، اب کون دیکھ رہا ہے؟ 2 گھونٹ اندر کر لو، لیکن نہیں، اس وقت اس کو خدا کا خوف ہوگا۔ طبیعت کہتی ہے پانی پی لو، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں پینا۔ اب سارا دن کا روزہ ہے، تھکے ہوئے، اب نیند آ رہی ہے، چلو زیادہ سے زیادہ عشاء پڑھ کے سو جائیں، یہ طبیعت کہہ رہی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے ابھی نہیں سونا، ابھی تو تراویح بھی پڑھنی ہے، پھر یہ تراویح پڑھ لی اب میں سوتا رہوں گا، لیکن شریعت کہتی ہے صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھو اور سحری بھی کھاؤ۔ تو طبیعت کو مائل کرنے کے لیے اللہ کی طرف یہ رمضان المبارک ایک بہترین عمل اور ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس طرح مائل نہیں ہوتے اللہ کی طرف، مرضی اپنی کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک اس طرح کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بھی ہمارے لیے کر دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ لاک ڈاؤن ہے۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن بھی ہمارے لیے تقوی کا ذریعہ بن سکتا ہے، تقوی کے حصول کا۔ ابھی دیکھیں بظاہر تو لاک ڈاؤن ہے، لیکن کیا یہ واقعی لاک ڈاؤن ہے؟ کیا بھینسوں نے دودھ دینا بند کر دیا ہے؟ مرغیوں نے انڈے دینے بند کر دیے ہیں؟ کیا کھانا پینا ہمارا بند ہو گیا ہے؟ لوگ پہلے سے بھی زیادہ بہتر کھا رہے ہیں۔ یہ جو ہم پریشان جو ہو رہے ہیں نا، یہ ہم اپنے جو رزق ہے اس کے لیے پریشان نہیں ہوتے، یہ ہم اپنی جو خواہشات نفس ہے، جو ہماری ایکسٹرا معاملات ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ان کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اصل لاک ڈاؤن تو اس دن ہوگا جس دن اللہ نے سورج کی روشنی بجھا دی۔ لاک ڈاؤن تو اس دن ہوگا جب چاند کی روشنی ختم ہوگی، جب اللہ نے زمین سے پانی دینا ہمیں بند کر دیا، آسمان سے بارش برسانی بند کر دی، جب اللہ نے ہمیں اولاد دینا بند کر دی، جب اللہ نے ہمیں بالکل کھانا پینا ہمارا اگر آسمان سے بند ہو گیا، تو اصل لاک ڈاؤن تو اس دن ہوگا۔ اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم تو پہلے سے ہی لاک ڈاؤن میں ہیں، ہمارے جسم تو آزاد تھا، لیکن ہم نے ہماری روح پر لاک ڈاؤن خود لگایا ہوا تھا۔ اب دیکھیں ہم نے قرآن پہ لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے، کبھی کھول کے دیکھا؟
لاک ڈاؤن ہے، مسجدوں پہ لاک ڈاؤن ہے. ہم کتنی دفعہ دن میں محلے کی آبادی کتنی ہوتی ہے اور مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ لاک ڈاؤن تو ہم نے خود لگایا ہے. ہم نے سچ کے اوپر لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے. کتنا جھوٹ بولتے ہیں ہم سارا دن. ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے. آگے آپ خود دیکھ لیں، بات لمبی ہو جائے گی. ہم نے کس کس چیز پہ لاک ڈاؤن لگایا؟ ہر اس چیز پہ لاک ڈاؤن ہے ہمارا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. ہر وہ چیز ہماری کھلی ہے کہ جس سے شیطان راضی ہوتا ہے. تو اپنی طبیعت کو زبردستی شریعت کے تابع کرنے کا نام تقویٰ ہے. یہی تو لڑائی ہے. یہ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو نفس کے ساتھ جہاد ہے یہ جہاد اکبر ہے، بڑا جہاد ہے. اس لیے جو کافروں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے اس میں تو ایک دفعہ بندہ مر گیا، بات ختم، زندہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو نفس کے ساتھ جہاد ہے اس میں تو اپنے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، اور دن میں کئی بار جینا اور کئی بار مرنا پڑتا ہے. حضور اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. اب ہم خدا سے مانگنے جاتے ہیں لیکن ہماری خواہشیں ہمارا خدا ہے. ہمارا دوست جدھر کہے گا ادھر چل پڑیں گے، ہمارے خاندان، ہماری بیوی، ہمارے بچے ہمیں جدھر کہیں گے ہم تو ادھر تو چل پڑیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں جدھر جا رہا ہوں یہ اللہ کی رضا والا راستہ ہے یا اللہ کی دشمنی والا راستہ ہے. دشمنیاں ہم نے اللہ سے پہلے سے بنائی ہوئی. اللہ فرماتا ہے جو سود کھاتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جنگ تو ہماری اللہ کے ساتھ چل رہی ہے. جو میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ابھی بھی ہم اسی جنگ کی حالت میں اپنی خامیوں اور کوتاہیوں پر نظر نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے، یعنی اللہ کے ساتھ مقابلہ کریں گے. تو دوستان محترم، یہ ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے. اس میں طبیعت کو چھوڑیں، اور تربیت تو ہماری ہوگی نا طبیعت کو شریعت کے تابع کرنے کی. تو اس کو پھر ساری زندگی کے لیے اپنے خوف خدا جو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو ساری زندگی پر طاری کر دیں. صدقہ و خیرات کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. تو اپنی طبیعت کو مائل کرنا ہے اپنے اللہ کی طرف. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیسے لوگ مائل کرتے تھے. آپ نے کیا کیا کہ آپ حبشہ کے رہنے والے تھے، ان کے بال آپ کو پتہ ہے سخت ہوتے ہیں بہت، وہ مڑتے نہیں ہیں. تو انہوں نے جب آئے اسلام قبول کیا، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا درمیان سے مانگ نکالی ہوئی. تو آپ نے بہت کوشش کی میرے بال بھی اسی طرح مانگ نکل جائے جس طرح آقا کا ایک طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب نہیں بال سیدھے ہوئے، مانگ نہیں نکلی، تو آپ نے سبحان اللہ قربان جاؤں آپ نے ایک سلاخ لوہے کی گرم کی اور درمیان میں سے اپنے بال مانگ کی شکل میں جلا دیے، تاکہ وہ مانگ کی صورت تو بن جائے نا، میرے آقا کا چہرہ جس طرح آپ کا طریقہ ہے، آپ کی زندگی اس طرح بن جائے. اس طرح لوگ اپنے آپ کو زبردستی اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور شریعت کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کرتے تھے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نالی میں بہا دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم تو پریشان ہو گئے، ہمارے اوپر تو عذاب آ گیا. عذاب تو آئیں گے. تو دوستان محترم، اس ماہ رمضان المبارک کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں. اس ماہ رمضان المبارک سے جو سبق ہمیں حاصل ہوئے ہیں ان اسباق کو پھر ساری زندگی بھولنے نہ دیں. اللہ اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے امت مسلمہ کی کل مشکلات اور یہ وبائیں، پریشانیاں، ناگہانی آفات سے ہمیں محفوظ فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.